وہ بندہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس میں یہ ایک خوبی ہو کہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ انسان اپنی حسرتوں کی خاطر رب کے سامنے سجدوں میں گرتا ہے، اگر وہ صرف عشق خدا میں گرے تو کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جد و جہد کیے جاؤ۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے نہیں۔ اللہ کا ہر فیصلہ عقل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے حرف شکایت کبھی لب پر نہ لاؤ۔ بس صبر کرو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکتا ہے۔ چھوٹے معاشرے میں عزت کے نام سے مشہور ہونے والا آدمی دراصل ذلت میں ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں باپ بھی گود سے اتار دیتے ہیں۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت تلاوت قرآن پاک میں، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے اور روح کی راحت درود شریف میں ہے۔ کل کی بہترین تیاری ہے آج آپ کی پوری کوشش کرنا۔ ان لوگوں سے بات نہ کریں جو آپ کا احترام نہیں کرتے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہے جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ آنکھیں کھولو، دنیا صرف ایک خواب ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان زندہ رہتے ہوئے اندر سے آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ اگر اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ اگر آپ کے والدین آپ کو آزادی دیتے ہیں تو یہ آزادی آپ کے پاس ان کی امانت ہے، جس میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج تو ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ ان 4 کاموں کو آج ہی چھوڑ دو، فائدے میں رہو گے۔ نمبر 1، دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش چھوڑ دو، کیونکہ جو دوسروں کو خوش رکھنے میں لگے رہتے ہیں وہ خود خوشی کو ترس جاتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے گزرے ہوئے حالات کو یاد کر کے روتے رہنا اور من ہی من میں گھٹن محسوس کرنا۔ ماضی کے واقعات کو بھول جائیں اور آگے بڑھیں۔ نمبر 3، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو ہنسانے کے لیے ان کے سامنے خود کو نیچا دکھاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، خود کو دوسروں سے کمتر نہ سمجھیں۔ نمبر 4، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں مبتلا رہنا اور مستقبل کے بارے میں پریشان رہنا کہ کیا ہوگا، یہ سب چھوڑ دیں اور خود میں تبدیلی لائیں۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی لوگوں کی اوقات ہے۔ بات سیرت کی ہوتی ہے، دکھاوے کی نہیں، ورنہ تیزاب بھی دیکھنے میں پانی جیسا لگتا ہے۔ کچھ لوگ خزانے کی طرح ہوتے ہیں، دل کرتا ہے کہ ان کو زمین میں گاڑ دیں۔ قلم کا زخم بھی بے حد گہرا ہوتا ہے، یہ زندوں کو موت کی نیند سلا سکتا ہے اور مردوں کو زندگی بخش سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں اگر آپ اسے کرنے میں ہمت رکھتے ہیں۔ اپنے بارے میں سچا فیصلہ سننے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس خاندان میں بھائیوں میں اتفاق اور ہمدردی ہو، اس خاندان کی نسلیں بھی عروج تک پہنچ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ بہترین حاصل کرنے کے لیے بدترین حالات سے گزرتے ہیں۔
آپ کی پسندیدہ چیزیں آپ کو کبھی بھی بغیر محنت اور آسانی کے ساتھ نہیں ملتی۔ آپ ثابت قدم رہیں، ہر چیز مقررہ وقت پر آپ کے پاس خود بخود چل کر آئے گی۔ ہم دوسروں کے علم سے سیکھ تو سکتے ہیں، لیکن عقل مند صرف اپنے تجربات سے ہی بنتے ہیں۔ اس شخص کو چھوڑ دیں جو آپ کو برے کاموں سے نہیں روکتا، کیونکہ وہ صرف آپ کے ساتھ اپنے مطلب کے لیے ہے۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ جو چھوڑ کے جانے والوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا، وہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ایک بڑی استاد کی حیثیت سورج جیسی ہے، جو اپنی روشنی اور حرارت ہر چیز تک بے کم و کاس پہنچاتا ہے۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔